صحابہ کرام رضواناللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آذان میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح دو مرتبہ کیوں آتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بار میری طرف سے ہے اور ایک بار اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ایک بار اللہ بلاتا ہے اور ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، ہم پھر بھی نہیں جاتے، اللہ بھی بلا رہا ہے اور اللہ کا رسول بھی بلا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم ان کے بلانے پر بھی نہیں آتے۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، جب ہمارے کاروبار کا وقت شروع ہوتا ہے، کسی نے دفتر جانا ہے، کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے وغیرہ وغیرہ، ایسے اٹھتے ہیں جیسے بھاگتے ہیں، ایسے جیسے ناشتہ بھی بھول جاتا ہے، ہر کوئی اپنے کام کی طرف ایسے بھاگتا ہے جیسے کسی نے گردن پہ تلوار رکھی ہو، جلدی جلدی جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ جتنی ہمیں رزق کمانے کی فکر ہوتی ہے اتنی رازق کو منانے کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ رازق کو منانے کی فکر میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی فکر کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی فکروں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان، میں نے تجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو مجھے بھول کر بس فکر معاش میں ہی لگ جائے، دنیا کی موج مستیوں میں ہی لگ جائے، دنیا کی زیب و زینت میں ہی لگ جائے۔ اے انسان، تجھے تو میں نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کو دل سے قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کے حضور سر سجدے میں جھکا دینا عبادت ہے۔ نماز ہے، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ ہم سب سے ملاقات کرتے ہیں پر رب سے ملاقات نہیں کرتے۔ ہم سب بڑے بڑے لوگوں سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر جو سب سے ہی بڑا ہے اس سے تعلق کیوں نہیں بناتے؟ اگر کوئی وزیر، مشیر، صدر، کوئی چودھری ہمیں بلا لے، کوئی ایک بار پیغام بھی بھیج دے تو ہم بھاگ کر اس کی طرف جاتے ہیں کہ اتنے بڑے بندے نے ہمیں بلایا ہے، ہم تو ضرور جائیں گے۔ بلکہ اس کو منانے کے لیے کوئی 4 5 6 7 بندے اپنے ساتھ لے کر بھی جاتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑے تو کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو لوگوں کا پورا جلوس ہی لے کر جاتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے پوری پنچایت لے کر جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لوگو، جب میں بلاؤں تو بھی بھاگ کر آیا کرو، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اکٹھا کر کے لایا کرو، سب کو دعوت دیا کرو کہ اللہ نے بلایا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ جو مسئلے کسی سے حل نہ ہو وہ بھی میرا رب حل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم پوری جماعت کے ساتھ اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ دو تو میرا رب فرماتا ہے کہ میں تمہاری ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دوں گا۔ رزق کی فکر نہ کرو، وہ رب جو ساری مخلوق کو دے رہا ہے وہ تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ مسلمانوں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اذان سنتے تو تھر تھر کانپنے لگ جاتے، ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا۔ لوگوں نے پوچھا جناب جب بھی اذان ہوتی ہے آپ کی حالت ایسی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ اتنے بڑے بادشاہ، شہنشاہ اللہ نے بلایا ہے، پتہ نہیں میرا کھڑا ہونا بھی پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ جن کو جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہوں ان کا اللہ کے ڈر سے حال دیکھیے۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جو حسنین کریمین کی امی جان ہیں، جو علی شیر خدا کی زوجہ ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جنت جن کے قدموں میں ہے، ان کی عبادت کا عالم دیکھیے۔ سجدے میں پڑی ہوئی ہیں، ساری رات سجدے میں گزار دی، صبح فجر کی اذان سنائی دی تو سر سجدے سے اٹھایا، اللہ سے کہنے لگیں یا الہی، کیا تیری رات آج اتنی چھوٹی ہو گئی کہ تیرے محبوب کی بیٹی کو دل کھول کر سجدہ بھی نصیب نہ ہو سکا؟ اللہ اکبر۔ ہم ذرا اپنی نمازوں کا حال دیکھیں، آج 10 منٹ کی نماز کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں نکلتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت نہیں نکلتا، بلکہ اللہ نے ہمیں پسند ہی نہیں کیا۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے اپنے آگے جھکنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس کا پانی بند نہیں کرتا، اس کی ہوا بند نہیں کرتا، اس سے سورج کی روشنی بند نہیں کرتا۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے دنیا کی کوئی چیز اس سے نہیں چھینتا، صرف اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔